ہماری نانی اماں کا گھر محبت کی اینٹوں سے گندھا ہوا تھا۔ ہمارا خواب ہوتا تھا کہ ہم نے نانی اماں کے گھر جانا ہے۔ پورا سال انتظار کرتے تھے، اور ادھر گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں، پہلے دن سے ہم نے شور مچا دیا کہ ہم نے نانی اماں کے گھر جانا ہے۔ نانی اماں کا گھر بھاولپور میں تھا، اور وہ گرمی، اس سخت گرمی، لو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بس ہمیں تو اپنی نانی کے گھر جانا ہوتا تھا۔ ہماری نانی کا گھر محبت کی اینٹوں سے گندھا ہوا تھا۔ ہماری نانی کے گھر اپنائیت کی فضائیں چلتی تھیں۔ ہماری نانی کے گھر لگاؤں کی لہریں اڑتی تھیں۔ ہماری نانی کے گھر محبت تھی، روشنی تھی، خوشبو تھی۔ وہاں ہماری خالہ بھی تھیں۔ ہماری ان خالہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی نانی نانا کے پاس ہی گزار دی۔ ہماری خالہ کی خوشبو، خالہ کی باتیں، خالہ کی محبتیں سارا سال تڑپاتی تھیں۔ اور وہ فون کر کے کہتی جلدی آ جاؤ گڑیا، جلدی آ جاؤ، کیوں نہیں آئی ہو اب تک، جلدی کرو نا۔ ہم کہتے ہیں خالہ جان اب چھٹیاں ہوں گی تو امی لائیں گی نا، چھٹیاں ہوں گی تو امی لائیں گی نا۔ اور چھٹیاں ہونے سے پہلے ہماری امی کے نا ہمارے ساتھ مطالبات ہو جاتے تھے شروع، وہ ڈیل کرتی تھیں۔ اچھا اچھے نمبر لاؤ گے تو پھر میں لے کے جاؤں گی، اچھا یہ فلانا کام کرو گے تو پھر میں لے کے جاؤں گی، اچھا جانے سے پہلے آپ کا پورا ہوم ورک ہونا چاہیے۔ ہم اتنا کہتے ہیں خالہ جان کروا دیں گی، نہیں، وہاں جا کے آپ لوگ بالکل ہی آزاد ہو جاتے ہو، کھیلتے رہتے ہو، مجھے شکل بھی دکھائی نہیں دیتی، اور خالہ تمہاری بچہ بن جاتی ہے، میں نے نہیں لے کے جانا، پہلے ہوم ورک کرو، پہلے یہ کام کرو۔ اچھا، اور ایک مزے کی بات یہ ہوتی تھی کہ ہمیں کہتی تھی کہ دیکھو ایسا کرو کہ تھوڑا سا نا کوئی رومال کاڑھ لو، تکیے کا غلاف کڑھوا لیتی تھیں، یا چھوٹا سا ہمارا کوئی پھول فراک پہ ڈلوا لیتی تھیں۔ 3/4 میں ہم لوگ تھے، اور بس ہم سے کڑھائی کرواتی تھیں۔ کہتی تھی نانی اماں کو دکھائیں گے نا، نانی اماں بھی خوش ہوں گی اور خالہ بھی تو خوش ہوں گی نا۔ اور اس چکر میں ہم نے کڑھائی بھی سیکھ لی، سلائی بھی سیکھ لی، کھانا پکانا بھی سیکھ لیا۔ پہلے جیسے عام لڑکیاں بیکنگ کرتی ہیں، ہم نے بھی پہلے بیکنگ ہی سیکھی تھی۔ خالہ جان کو ہم نے کیک بنا کے کھلائیں گے۔ اچھا جی، ہماری امی اس معاملے میں بڑی اچھی تھی، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے اتنا بربادہ لگایا۔ اس وقت تو کوکب خواجہ کا پروگرام بھی نہیں آتا تھا، کوئی ہم ریسیپی والا پروگرام ٹی وی پہ نہیں آتا تھا، بلکہ ہم کک بکس سے دیکھ کے کرتے تھے۔ اتنے ہم نے کیک کی جگہ روٹیاں بنائی نا، آتا ہی نہیں تھا، پھر امی نے کبھی نہیں کہا۔ اسی طرح کرتے کرتے ہم بغیر اس کے ہی اتنا اچھا کیک بنانے سیکھ گئے۔ کوکب خواجہ کا پروگرام تو بعد میں لگا، اس سے ہم نے بہت سیکھا، بہت سیکھا۔ وہ واحد پروگرام آتا تھا پی ٹی وی پہ، اور ہمارا بس تھا کہ کوئی مس نہ ہو جائے پوائنٹ۔ ہماری ڈائریاں بنی ہوئی تھی۔ خیر یہ الگ ضمنی سی بات ہے۔ خیر ہم خالہ کے گھر جاتے تھے، خالہ کا گھر اور نانی کا گھر، ماموں تھے ہمارے، نانی تھیں، خالہ تھیں، باقی خالائیں بھی آ جاتی تھیں، اور گھر میں اتنی رونق ہوتی تھی، اتنی رونق، اتنی رونق کہ بس۔ پھر ایک دفعہ کی بات ہے کہ ہم جب گئے نانی اماں کے گھر تو روٹا سب معاملے چل رہے تھے، مزے آ رہے تھے۔ صبح فجر کے وقت ہم نے اٹھنا، ہماری پسند کے ناشتے بنا کے دینا ہماری خالہ جان، اور خالہ جان ہماری نا جاب کرتی تھیں، اور خالہ جان اٹھیں اور آفس چلی گئیں۔ اس زمانے میں خالہ ہماری کسی فرم میں کنسلٹنٹ تھیں، انہوں نے ایم اے اکنامکس کر رکھا تھا، تو اور ان کے کچھ ذہین بھی تھیں، وہ باہر سے بھی پڑھ کے آئی ہوئی تھیں۔ خالہ اور خالو تو ہمارے کوئی تھے ہی نہیں، ان کی شادی نہیں ہو سکی تھی، بس باقی خالہ خالو جب ہم سب ملتے تھے تو ان کی باتیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ہم جب گئے نا تو وہ کنٹریبیوشن بھی کرتی تھیں نا، گھر میں چیزیں لا رہی ہیں، فرنیچر بدل رہی ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی مالی کے ساتھ لگی ہیں، کبھی کدھر لگی ہوئی ہیں۔ گھر میں بیکنگ بہت اچھی کرتی تھی، کوکنگ بہت اچھی تھی، سلائی بہت اچھی تھی۔ وہ اتنی اچھی ڈیزائنر تھیں کہ وہ ایگزیبیشنز کرتی تھیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی، فیبرک پینٹنگ ان سے کروا لو، بلاک پرنٹنگ ان سے کروا لو، جو نئی چیز آتی تھی وہ سیکھ لیتی تھی، اور پھر بہت اچھا بناتی تھی۔ اتنا اچھا، اتنا ٹیلنٹ تھا ان میں، ان کی بنائی ہوئی چیز لگتا تھا کسی ماہر فن نے بنائی ہے۔ تو ایک دفعہ جب ہم گئے تو باتوں باتوں میں نا وہ میری مانی کہنے لگی، ہاں سارا گھر سیٹ کیا ہے اس نے، کیا ہے تو کیا ہوا، اس کا اپنا گھر تھوڑی ہے، سارے پیسے لٹا دیتی ہے اور اپنا گھر نہیں ہے۔ تو اس وقت مجھے یہ بات بہت بری لگی نا، بعد میں مجھے خیال آیا کسی بات پہ، کوئی بات ہے گھر میں ہو جاتی، کھٹ پٹ رو رہی ہے، جملہ کہا، ورنہ ہماری خالہ نے تو ماموں مانی کا بہت خیال رکھا، اور ان کے ساتھ بہت اچھی رہیں، ان کے ساتھ بہت کچھ کرتی تھیں۔ اور گھر میں پیسہ لگانا، ماسیوں کو وہی پیسے دیتی تھیں، لا لا کے رکھتی تھیں کہ ان کی ماں کو تنگی نہ ہو، ان کی بھاوج کو تنگی نہ ہو، اگر ماسی نہ آئے تو خود کام میں لگ جاتی تھی۔ اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ، بہت ہمبل، بہت آرٹسٹک مائنڈیڈ، بہت سوفسٹیکیٹڈ، اور لائق اتنی تھیں کہ کتنے ملک تو انہوں نے
سیمینارز میں جا جا کے انہوں نے دیکھ لیے، اور کتنے ملک انہوں نے ایسے ہی گھوم لیے، کیونکہ ان کی تنخواہ بہت اچھی تھی، انہوں نے اپنے کئی گھر بنا رکھے تھے اور وہ بہت اچھی تھی، بہت اچھی۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر لڑکی کی شادی ہوگی، کوئی وجہ نہیں ہو سکی، باقی بہنوں کی جو ان سے کم شکل کی تھیں، کم پڑھی لکھی تھی، ان کی اچھے گھرانے میں ہو گئی، ان کی رہ گئی، کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی بات میں کسی بندے کی بھلائی منظور ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نقصان کی بات تو نہیں سوچتا، اسی میں ان کی بھلائی تھی۔ لیکن انہوں نے کتنی اچھی زندگی گزاری، انہوں نے اپنے ماں کا اتنا خیال کیا، اپنے باپ کا اتنا خیال کیا۔ تو ایسا کہاں ملتی ہے، نصیب ہوتا ہے، لڑکیاں تو بیاہ کے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں، وہاں سسرال والوں کی، ساس کی، میاں کی مرضی ہو تو پھر وہ اپنے گھر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بچوں کی پڑھائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کوئی بچہ یونیورسٹی میں، کوئی کالج میں، کوئی اسکول میں، تو ان کی چھٹیاں ہی نہیں ہوتی، وہ کیسے جائیں؟ کبھی ایک کا ایگزام ہوتا ہے، کبھی دوسرے کا ایگزام ہوتا ہے۔ شادی ہونا نہ ہونا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو تانا بنانا یا کسی لڑکی کو احساس سے کمتری میں ڈالنا یا اس کو سوار کرنا ماں باپ کا، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ میں نے تو اپنے گھر میں یہی دیکھا تھا کہ ہمارے ماں باپ نے، ہماری نانا نانی نے، ہمارے ماموں نے، کبھی ان کو کسی نے تانا نہیں دیا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی یا اس کی شادی نہیں ہوئی۔ وہ احساس سے کمتری میں ہوتی ہیں، وہ اپنا جہیز جوڑتی رہتی ہیں، یا کسی شادی شدہ جوڑے کو دیکھ کے ان کو غصہ آتا، ان کا موڈ خراب ہوتا، اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو دیکھ کے ان کا موڈ خراب ہوتا، ان کے شوہروں کو دیکھ کے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہمارا نانا نانی نے بہت اچھی تربیت کی تھی۔ شادی تو ایک اضافی ذمہ داری ہو گئی تو ٹھیک ہے، نیچرل پروسیس سے ہو جائے، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا، لیکن نہیں ہوئی تو انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری، بہت پرسکون زندگی گزاری، اتنی عزت، اتنا نام، اتنا شہرت انہوں نے کمائی۔ تو ایسے تو کوئی بات نہیں کہ اگر لڑکی کی شادی نہ ہو تو اس کو تانا بنا دو یا اس کے ماں باپ کے لیے آزار بنا دو۔ میرا تو نہیں خیال ہے، ایک اچھی زندگی گزارے، باعزت کی زندگی گزارے، پاک دامنی کی زندگی گزارے، یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔